बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 25 जून है और दिन है बुध का, लेकिन सबसे पहले आपसे माजरत ख़्वाह हूँ। जिस तरह आपको बताया कि घरेलू प्रॉब्लम्स का शिकार हूँ, इसकी वजह से जो वीलॉग है उसका टाइम मुकर्रर नहीं कर पा रहा और वो आगे पीछे हो रहा है। उम्मीद है आप मेरी मजबूरी समझेंगे। अब कुछ हम ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना वीलॉग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली खबर ये है और बहुत अच्छी खबर है, वो ये कि ईरानियों ने अपनी फतह का जश्न मनाया है। बड़ी तादाद में ईरानी जो है वो सड़कों पर निकले हैं, उनके हाथों में जो है वो ईरान के परचम थे। और ये बात मैं अपने मुअज़्ज़िज़ जो है वो नाज़रीन को बता दूं, शायद आपको ना पता हो कि ईरान के परचम पे अल्लाह अकबर जो है ना वो लिखा हुआ है। और फिर जब अल्लाह अकबर लिखा हुआ हो तो उसका नाम तो बुलंद है, उसका नाम तो आला है और उसका नाम सबसे जो है ना वो ऊपर है। तो बहरहाल ईरानियों ने जश्न मनाया, हम ईरानियों की खुशी में शरीक हैं। अब थोड़ा सा ना हम इसका क्रिटिकल जायज़ा भी लेंगे कि ईरान को इससे सबक क्या हासिल करना चाहिए। ईरान को सबक ये हासिल करना चाहिए कि ईरान तन्हा है और ईरान ने ये तन्हाई खुद खरीदी है। ये जो अल्फाज है ना, ये मोहतरम हारून रशीद साहब के हैं। आप जानते हैं कि हारून रशीद साहब पूरी हिस्ट्री हैं, पूरी तारीख़ हैं, जितनी उनकी उम्र है। ईरान तन्हा है और वो तन्हाई पसंद है। ईरान को ये तन्हाई ख़त्म करना होगी। ईरान को अपने जो है वो पड़ोसियों से तल्लुकात को बहुत बेहतर करना होगा। आप सिर्फ देख लेना, हमारे 2-3 बड़े जासूस जो है ना इंडिया के पकड़े गए, वो ईरान के रास्ते से पकड़े गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब ईरान को इंडिया से मोहतात रहना होगा। ये भी पता चल गया ईरान को कि इंडिया ने कितनी खुल के इजराइल की हमायत की और हमारी 90% जो कौम थी वो ईरान के साथ खड़ी थी। तो ईरान को जो है वो अब तल्लुकात बनाना होंगे और जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ बहुत अच्छे तल्लुकात बनाना होंगे, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों ने ईरान की मदद की है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि ईरान की मदद हुई है, ख़ासकर जो उसकी यूरेनियम एन टाइम पे गायब हुई है। वो जो सैकड़ों ट्रक थे जिनका अभी तक पता नहीं चल रहा और अमेरिका भी उनका पता कराने में नाकाम है, तो ईरान की मदद हुई है। एक बात। दूसरी बात ये कि ईरान को सोचना होगा कि एक मुल्क पे हमला होता है और पहले ही हमले में जो है वो उसकी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो एलिमिनेट हो जाती है, उसके जो सबसे बड़े साइंसदान हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। यानी ईरान के अंदर इतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन है, मुसाद का इतना बड़ा नेटवर्क है। अब ईरान को ना अपने शहरी छोड़ के, वेरी सॉरी टू से, मादरत के साथ, अपने शहरियों की जासूसी से हट के तो वो बैरूनी एजेंटों पे नज़र रखनी होगी। क्योंकि ये भी आपको बात बता दूं और ये सच्ची बात है कि ईरान के लोग नाराज़ भी हैं। यानी जितनी सख्ती है ना, जितनी सख्तियाँ, तो उस पर ईरान में जो है ना लोग नाराज़ भी हैं और उसमें बड़ा तबका ख़वातीन का है। ख़वातीन जो है वो नाराज़ हैं, नौजवान भी नाराज़ हैं। अब ये बात खुल के सामने आ रही है कि ये ईरान के नौजवान थे बेरोज़गार, जो डॉलर्स लेकर ये सारा कुछ कर रहे थे। और ये खाली बातें नहीं है, आपके सामने नहीं है, सारा कुछ आपके सामने हुआ है। यानी मिलिट्री लीडरशिप देखें, इसके अलावा जो है ना वो आप साइंसदान देखें, और 110% जो है ना वो ये ख़बरें मुसद्दक़ हैं कि जो रूहानी पेशवा थे सैयद अली ख़ामेनी, अल्लाह पाक उनकी उम्र दराज करे, लेकिन वो भी एक वक्त पर निशाने पे आ चुके थे।
تو پھر یعنی یہ جو ہے نا ایران کو ان ساری باتوں سے ہم بالکل ایران کو فاتح سمجھتے ہیں، ہم ایران کی فتح میں شریک ہیں، جشن میں شریک ہیں، لیکن ہر جو برائی ہے نا اس میں سے خیر کا پہلو وہ نکل آتا ہے۔ تو ایران کو ان ساری چیزوں پہ غور کرنا ہوگا اور ان ساری صفوں کو درست کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلی خبر ہے وہ شہزاد اکبر صاحب نے دی ہے۔ آج کل جو ہے وہ مائنس عمران خان پروجیکٹ پہ جو ہے نا وہ عمل ہو رہا ہے، اور یہ عمل کر رہی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور ان کے ساتھ جو تعاون حاصل ہے وہ ہے علی امین گنڈاپور کا۔ لیکن شہزاد اکبر نے جو ہے وہ خبردار کیا ہے اور بڑی زبردست بات کی ہے کہ علی امین گنڈاپور یا دوسرے جو ہیں یہ بروٹس یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو مائنس کرنے کے بعد ہماری کوئی عزت ہوگی، تو یہ ان کی خام خیالی ہے، ان کی عزت بھی ٹکے ٹوکری ہو جائے گی۔ ان کی عزت عمران خان کی وجہ سے بنی ہوئی ہے، کیونکہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ بھی کرتے رہیں، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ عمران خان کے سر پہ کر رہے ہیں، کیونکہ ووٹ بینک عمران خان کا ہے۔ جب ان سے کام نکل گیا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اسی طرح کرتی ہے، وہ ٹیشو پیپر کی طرح آپ کو اپنی مخصوص جگہ صاف کر کے، چاہے وہ گنڈاپور ہے، چاہے وہ چھوٹا گنڈاپور ہے، چاہے وہ بیرسٹر سیف ہے، چاہے وہ بیرسٹر گور ہے، چاہے وہ شبلی فراز ہے، ان کو جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ خبردار کیا ہے شہزاد اکبر نے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ایران کا جو پروگرام ہے، یعنی ویری امپورٹنٹ، ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ قطعی طور پہ ڈسٹرب نہیں ہوا۔ اس کی واضح مثال ہے، یعنی میری عمر کے بندوں کو پتہ ہوگا کہ رشیا کا ایک ایٹمی ری ایکٹر تھا چرنوبل، بڑا مشہور، یعنی جو مجھ سے بزرگ بڑے ہیں نا ان کو اچھی طرح یاد آ گیا ہوگا۔ وہ خراب ہوا تھا اور اس تابکاری نے پوری دنیا کو خطرے میں ڈال دیا تھا، کیونکہ وہ تابکاری خارج ہوتی ہے نا، ریڈیو ایکٹیویٹی جسے کہتے ہیں، تو وہ کوئی رکتی تو نہیں ہے کہ میں نے ادھر نہیں جانا، وہ تو ہوا کے رخ پہ کہیں بھی ایران میں تابکاری نہیں ہوئی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایران کی ساری چیزیں سیف ہیں۔ ہاں، یہ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اب ایران لیٹ ہو سکتا ہے 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے، لیکن اس کا جو پروگرام ہے وہ مکمل طور پہ سیف ہے۔ ورنہ چرنوبل یہ سوویت یونین کے دور میں نقصان پہنچا تھا ایک ایٹمی ری ایکٹر کو، اور اس نے بڑی تباہی مچائی تھی۔ اگر ایران میں کچھ ہو جاتا نا اس قسم کا، خدا نہ خواستہ، تو ہم بھی محفوظ نہ ہوتے، یعنی خدا نہ خواستہ مرتے نہیں لیکن اثرات ہم پہ آتے۔ تو وہ پروگرام سیف ہے ایران کا۔ اگلی خبر جو ہے وہ یہ کہ ٹرمپ نے بڑی بری طرح ڈانٹ دیا ہے اسرائیل کو، اور گالی بھی دی ہے کہ اگر جو ہے نا وہ، میں دونوں ملکوں سے ناراض ہوں، ایران سے بھی اور اسرائیل سے بھی، کیونکہ جب جنگ بندی ہوئی نا تو تھوڑے جو ہے نا وہ اس کے بعد دونوں طرف سے اٹیک ہوا، لیکن انہوں نے زیادہ ذمہ داری عائد کی اسرائیل پہ اور گالی بھی دی۔ یہ اسرائیل کی تاریخ میں میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہے جو کسی امریکی صدر نے ایسا لہجہ اختیار کیا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اصل پیغام یہ تھا کہ تم میں اگر کچھ دم تھا، تمہارے گٹوں میں پانی تھا، تم اگر اتنے بڑے کھڑپینچ تھے تو ایران کا مقابلہ کرتے نا، ادھر تو پھر تم ہمارے پاس بھاگتے آئے ہو، ہمارے انڈر ویئر میں گھس گئے ہو۔ تو یہ ایران ڈونلڈ ٹرمپ کی جو باڈی لینگویج تھی اس سے پتہ چلتا تھا جب اس نے اسرائیل کو گالی دی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ بڑی زبردست خبر ہے، بڑی دل میں خواہش ہے پاکستان کے لیے۔ بنگلہ دیش میں چیف الیکشن کمشنر گرفتار ہوا ہے، اور پھر لوگوں نے اس چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ جو کیا ہے، اس کو جو گھسیٹا ہے، اس کے گلے میں جو جوتوں کے ہار ڈالے ہیں، یقین کریں کہ بڑی خواہش ہے کہ سکندر سلطان راجہ ہو لوگوں، اور مارے نہیں گھسیٹیں، اس کے علاوہ گلے میں جو ہے نا وہ جوتوں کے ہار ڈالیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، خالی سکندر سلطان راجہ نہیں ہیں، بہت سارے ہیں، قاضی فائدی سا ہے، اس کے علاوہ باجوہ ہے، اس کے علاوہ ندیم انجم ہے، کیونکہ یہ جب لوگوں کو پتہ چل گیا نا، وہ پیچھے بڑا کم لوگوں نے دیکھا، بڑا کام کا ویلاگ تھا انقلاب فرانس والا۔ پتہ نہیں آپ کو اچھی چیزیں اچھی کیوں نہیں لگتی؟ میں اس بات پہ حیران ہوں، میں نے اتنی محنت کی ہے،
انقلاب فرانس اور پاکستان کی سچویشن کا موازنہ کیا ہے وہ بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے. اس کو دوبارہ دیکھیں کہ پاکستان میں حالات کس قسم کے ہیں. بہرحال ہماری خواہش ہے جی. اچھا، اب متحدہ عرب امارات اس نے اسرائیل کے زخمیوں کے لیے دوائیں پہنچائی ہیں. اندازہ کریں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، امدادی کیمپوں میں کیا ہو رہا ہے، اور اسرائیل میں کتنے زخمی ہوئی ہیں. اور اسرائیل کے پاس متحدہ عرب امارات سے جدید ٹیکنالوجی ہے، زیادہ پیسے ہیں، زیادہ دوائیاں ہیں، لیکن شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، کہ ہمارا نام جو ہے وہ وفاداروں میں لکھا جائے، السیشنوں میں لکھا جائے. بہرحال انہوں نے دوائیاں پہنچائی ہیں. اس کے بعد ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ اصل میں نا جو یہودی ہیں، اور بات بالکل ٹھیک ہے، یہ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. بات یہ ہے کہ اس کو نا نہیں بھولتا جو ہے وہ یہودیوں کو، پہلے نمبر پہ مدینہ نہیں بھولتا اور دوسرے نمبر پہ جو ہے خیبر نہیں بھولتا. یہ ایک بڑی خوبصورت بک ہے اور بک کا نام ہے کیسر و کسریٰ. یہ اگر آپ کو کہیں ملے نا، موٹی سی ہے، تو آپ کیسر و کسریٰ پڑھیں. یہ کتاب کا نام ہے کیسر و کسریٰ، بڑی خوبصورت کتاب ہے. اس میں آپ کو یہودیوں کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ مدینہ میں ان کی کیا اہمیت تھی. آپ یہاں سے اندازہ کریں نا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، کتنی حیثیت تھی، کتنی پوزیشن تھی، بڑے باغات، بڑے جو ہے نا وہ تجارت، بڑے پیسے، بڑا غلہ. پھر خیبر تو ان کا دارالحکومت تھا ایک قسم کا. خیبر میں تو مرحب اور مرحب کا بھائی، اور اتنی مشکل جگہ پہ مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی، تو یہ ان کو نہیں بھولتا. اور ان کا وہ خوف جو ان کو بے عزت کر کے مصر سے نکالا گیا، جو ان کو بے عزت کر کے مدینہ سے نکالا گیا، جو ان کو بے عزت کر کے خیبر سے نکالا گیا، یہ سمجھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری پیش گوئیاں درست ثابت ہوتی ہیں، تو ہمیں یہاں سے نہ نکالا جائے. جب بھی کوئی اس طرح کا ہوتا ہے نا، ان کے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے کہ ہمیں یہاں سے بھی نکالنے کی جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہے. تو یہ بیسک ڈر ہے جو ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا. ہم جتنے بغیرت سے ہی، یا ہم میں جتنی قومی غیرت کی کمی سے ہی، لیکن سب سے بڑا جو تھریٹ ہے، جو سب سے بڑا خطرہ ہے، یا جس سے اس کو ڈر لگتا ہے، وہ ایک اسرائیلی پروفیسر نے اظہار بھی کیا ہے کہ ایران کے بعد جو ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے وہ پاکستان ہے. ہم تو شکر کریں گے کہ آپ لوگ کسی دن پاکستان سے پنگا لیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے، کیونکہ ہم ان پہ نہیں ہیں، اشرافیہ پہ نہیں ہیں، ہمیں اپنی قوم پہ یقین ہے کہ قوم نکلے گی اور قوم اپنے سامنے بیٹھ کے ان سے میزائل چلوائے گی، ان سے جہاز اڑوائے گی. ہمیں اپنی قوم پہ بھروسہ ہے، ہمیں ان پہ بھروسہ نہیں ہے. بہرحال ایک نفسیات ہے، اور وہ نفسیات ڈر ہے، اور یہ ڈر جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ یہودیوں کے ذہن سے نہیں نکل رہا. کل عمران خان کی بہنوں کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی منگل والے دن، ڈاکٹر عظمیٰ خان اور نورین نیادی کی. علیمہ خان کو پھر روک لیا گیا، کیونکہ علیمہ خان کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ علیمہ خان کے بارے میں جو ایران کی یورینیم ہے اس کا جو پتہ ہے نا وہ علیمہ خان کے پاس ہے، یا جو پاکستان کے راز ہیں نا وہ علیمہ خان کے پاس ہیں. وہ جا کر جو ہے وہ بتا دے گی عمران خان کو. کسی دور میں پرویز رشید نے ایک نعرہ لگایا تھا، ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے. حالانکہ نانی کو لڑکی کہا تھا، وہ ہاں لڑکی بنتی ہے، خرچہ کرتی ہے، اچھی لگتی ہے، لیکن جو ہے نا وہ لڑکی تو نہیں تھی، نانی تھی. اب ان پہ وہ تو جعلی تھا، وہ سارا جعلی تھا. فیض سے چکر چل رہا تھا، باجوہ سے چکر چل رہا تھا، اور بہت سارے احمد خان جو پنجاب اسمبلی کا سپیکر ہے وہ دیگ کی طرح وہ ڈگیوں میں جو وہ سارا جعلی تھا. ووٹ کو عزت دو، لندن میں پلان بن رہے تھے، پلیٹلیٹس گرائے جا رہے تھے، کتے کا خون دکھایا جا رہا تھا، باقر نجفی کو مینج کیا جا رہا تھا، وہ سارا جھوٹ تھا. لیکن یہ سچ ہے، یہ سچ ہے. ڈرتے ہیں بندوقوں والے. اب میں لڑکیوں تو نہیں کہہ سکتا،
65 और 70 के दरमियान वो दादियाँ हैं, वो नानियाँ हैं। हम यहाँ पे सच बात कह देते हैं कि डरते हैं बंदूकों वाले जो है ना 3 नानियों से या 3 दादियों से या 3 बहनों से, और ओरिजिनल डरते हैं। ये वो डील वाला डर नहीं है। तो बहरहाल उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। डॉक्टर उस्मान खान और नौरीन न्यादी की मुलाकात हुई। उन्होंने बाहर आकर मीडिया को बताया कि खान साहब पसीने में शरबूर थे। वैसे भी खैर पसीना उनका फेवरेट है, वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो है वो मुकम्मल तौर पे मार्शल लॉ है। इसमें किसको शक है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ है? यानी आप देखें ना, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात करनी थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने किससे मुलाकात की? जो बात इमरान खान कहते हैं कि जिनके पास ताकत है, क्योंकि ये काणे हैं, ये कोई बात कर सकते हैं? ये अगर कोई बात करें तो अगले फॉर्म 45 संभाल के बैठे हुए हैं, वो फॉर्म 45 निकाल लेंगे। नवाज शरीफ बात करे, काला यरकान बात करे, शहबाज शरीफ बात करे, मुख्यमंत्री बात करे, मेयर शराफत तिहारी है, उनके पास सारे फॉर्म 45 पड़े हैं। नदीम अंजुम जाते जाते वो जो है ना सारे फॉर्म 45 दे गया। सिकंदर सुल्तान राजा के पास भी पड़े, एस्टेब्लिशमेंट के पास भी पड़े। तो वहाँ पे जो कुछ हुआ, 2 घंटे लंच, बकरे, दुम्बे, इसके अलावा कुकोड़, तितौर, वो तो फाड़े गए। हुआ क्या किसी को पता है? कोई पूछ सकता है? उस दिन वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ तो कौमी सलामती कमेटी में जो है ना वो क्या हाल है, खैर है, मौसम ठीक है, गर्मी ज़्यादा है, एक ऐसा खस्सी जो है ना इलामिया वो बाहर आया जिसमें अमेरिका का नाम ही नहीं था, अमेरिका का। तो यानी कोई पूछ सकता है? कोई उठ के पूछ ले। यानी पूरी दुनिया में यार जर्नैल हैं, अमेरिका में हैं वो। आप माइकल कुरेला को देखें तो उसको मेरा ख्याल है 7 फुट तो कद है। इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, ये भी ईरान में जो है ना आपने देखे कि कोई पूछ ले। एक एक बात ईरान ने पार्लियामेंट से पूछी, एक एक बात कि अब हमने ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। तो यहाँ पे कोई पूछ सकता है कि सर वो पूरी डिटेल ज़रा बताएं कि आपकी ट्रम्प के साथ क्या बात हुई, आप अंदर गए, आपने सलाम किया, आपने अच्छा साथ किसको बिठाया? DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को। अब उनसे कौन पूछे? तो मुकम्मल मार्शल लॉ है और ये एक बाय डिज़ाइन है, बाय डिज़ाइन है। 2032 का कोई कहता है प्रोग्राम है, कोई कहता है 2047 का प्रोग्राम है, कोई कहता है 3015 का प्रोग्राम है, कोई कहता है 4009 का प्रोग्राम है कि जी यहाँ तक ये क़यादत चलेगी और पाकिस्तान जो है वो मरीख पे पहुँच जाएगा, पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। इस तरह पाकिस्तान जो है वो कभी भी तरक्की नहीं करेगा। आमरीत से, अदालतें बंद करने से, मीडिया का गला घोंटने से इस तरह पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था, वही वीलॉग का जिक्र कर दूं, इनकलाब फ्रांस वाला, वो आपने देखना है, दोस्तों को भी दिखाना है कि बुनियाद कहाँ से पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला दे दिया कि ये जो बादशाह है ना, बादशाह फ्रांस का लुई, ये इसको ज़मीन पर खुदा के इख्तियारात हासिल हैं। किसके? खुदा के। जी दुरुस्त सुन रहे हैं आप, खुदा के इख्तियारात हासिल हैं। लोगों ने कहा ठीक है। अब यहाँ फील्ड मार्शल साहब को कौन, आप मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं कि ऊपर खुदा है और नीचे किसका हुक्म चल रहा है, किसके अहकामात चल रहे हैं? अदालत से लेकर सहाफत तक, पार्लियामेंट तक, तरमीमों तक, हर जगह उनकी चल रहे हैं। तो वहाँ से इनकलाब शुरू हो गया था। तो बहरहाल पाकिस्तान में मार्शल लॉ है, हाँ, उसके ऊपर एक चादर डाली हुई है, अगले मौजें कर रहे हैं। अगले 10 खरब डकार गए 1 साल में। यानी वो जो लव गुरु है हुमायूं सईद और मायरा खान की, उसने पूरी दुनिया में 53 करोड़ कमाए और इधर मुख्यमंत्री ने 1 साल में 10 खरब कमा लिए। तो ये मार्शल लॉ में होता है, जमहूरियत वगैरह में ऐसा नहीं होता। उसके बाद इमरान खान को जो है ना वो 2 कुव्वतें माइनस कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। उनमें एक कुव्वत है ना, वो है अवाम, यानी अवाम जो है वो इमरान खान को माइनस कर दे। इमरान खान डील कर लें, इमरान खान जद्दा चले जाएं, इमरान खान इंग्लैंड चले जाएं और इमरान खान अपने लिए सहूलतें ले लें। डॉक्टर जास्मिन राशिद जेल में हो, महमूद रशीद जेल में हो, उमर सरफराज चीमा, सनम जावेद, शाह महमूद कुरैशी ये जेल में हो और इमरान खान बाहर आ जाएं
اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھیں. آپ کو یاد ہوگا جس طرح ہم صبح اٹھے نا، صبح ہم اٹھے تو ہمیں پتہ چلا کہ نواز شریف ٹبر سمیت جدہ فرار ہو گیا ہے، پورا ٹبر لے کے، صفدر سمیت. یعنی یہ ہمیں صبح پتہ چلا، وہ رات کو نکل گئے. 7 والی جو تھی بیرک تھی، اس میں غوث علی شاہ تھے، بزرگ سیاستدان ہیں سندھ کے، وزیر اعلیٰ اور میرا خیال ہے گورنر بھی رہ چکے ہیں. ان کو بھی نہیں پتہ تھا 7 والی بیرک میں کہ نواز شریف رات کو نکل گئے. عمران خان ایسا کام کریں تو مائنس ہے. پھر عمران خان تو نہ رہے، نواز شریف بن گئے. یا پھر عمران خان کو جو ہے نا وہ خود، جس طرح میں نے بتایا کہ پہلے نمبر پہ عوام ہے، دوسرے نمبر پہ وہ خود ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا سلطان رائی کا بڑا مشہور کہ مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مار سکتا. یہ کراہ کے ٹٹو، یہ ٹٹ پونجیے، یہ جرنیلوں کے بوٹ صاف کرنے والے، یہ جرنیلوں کی جرابیں سونگھنے والے، یہ جرنیلوں کی جرابیں منہ پہ چڑھانے والے، وہ زرداری نہ پتر اے مکھیہ منتری علی امین گنڈاپور اے جن کے درمیان پالش کا مقابلہ ہے، یہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، کسی کھاتے میں. آپ ذرا شعور کا لیول دیہاتوں میں جا کر چیک کریں نا، آپ حیران رہ جائیں. شہر والے کیا ہے؟ تو عمران خان کو ایک عوام مائنس کر سکتی ہے اور ایک جو ہے نا وہ عمران خان خود مائنس کر سکتے ہیں. ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو عوام ہوتی ہے نا، ان کی جو مرضی ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کی مرضی. میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ کسی شخص کے جنازے میں 40 سے زیادہ لوگ چلے جائیں نا، 40 سے زیادہ، تو وہ گواہی بن جاتی ہے کہ بندہ یار چلیں 40 لوگ انہوں نے معاف کر دیا ہے، 40 لوگوں نے معاف کر دیا ہے، جنازہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے مرنے والے کے لیے. 40 لوگ. ہمارے تو الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں جس طرح ہماری روایات ہیں، رواج ہے جنازوں میں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ سب کو لمبی زندگیاں دے. تو عمران خان کو وہ کہتے ہیں نا یار کہ وہ آواز خلق نکار ہے خدا، تو عمران خان کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا. ایک لوگ پہلے نمبر پہ اور دوسرے نمبر پہ عمران خان خود. جرنیلوں نے جتنا زور اور لگانا ہے اور لگا لیں. اس کے بعد وہی میں بار بار کہتا ہوں کہ فرانس، کہ یہ آتش فشاں جتنی دیر سے، کوئی بھی آتش فشاں اگر وہ جلدی جلدی پھٹ جائے نا تو نقصان کم کرتا ہے. وہ جتنی دیر پکتا رہے پکتا رہے پکتا رہے، جب وہ بلاسٹ کرتا ہے نا بڑا نقصان کرتا ہے. دریا ہوتا ہے لاوے کا جو نکلتا ہے. حسینہ واجد کو نہیں دیکھا کتنا عرصہ برداشت کیا ہے لوگوں نے حسینہ واجد کو. پھر میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے انڈر گارمنٹس اس طرح ہوتے دیکھے، انڈر گارمنٹس. یہ سب کے لیے سبق ہے، سب کے لیے. یعنی آپ مجھے بتائیں نا کہ مشرکین مکہ نے کیا کر رکھا تھا، کیا کچھ کر رکھا تھا اور کر رہے تھے. یعنی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی ایسا تہوار تھا کہ کعبے کا جو طواف تھا نا، طواف وہ مرد اور عورتیں ننگے کرتے تھے، ہونڈے سو ننگے. کوئی تہوار تھا، کچھ بچ گیا باقی. یعنی ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ جب والد فوت ہوتا نا، عربوں کی یہ شروع سے عادت ہے شادیاں کرنے کی، عربوں کی 4 شادیاں 5 6 7 آپ کو پتہ ہے. تو جب والد فوت ہوتا تو جو اس کے جوان بیٹے ہوتے وہ اپنے والد کی بیویاں جو کیا ہوئیں، ان کی مائیں ہوئیں، وہ آپس میں بانٹ لیتے تھے. باپ کی بیویاں، اور لڑتے تھے، میں نے فلاں لینی ہے، میں نے فلاں لینی ہے، میں نے فلاں لینی. پھر رب کائنات نے کہا بس اب بہت ہو گیا، اب بہت ہو گیا. پھر 12 ربیع الاول، پھر آگے سلسلہ چلتے جائیں. پھٹنا آتش فشاں، کدھر گیا ابو لہب، کدھر گیا ابو جہل، کدھر گیا ابو سفیان، کدھر گیا عبداللہ بن ابی اور وہ بڑے بڑے تاجر کدھر گئے. اب انقلاب چلے، اب پھر انقلاب فرانس پہ آ جائیں.
انقلاب فرانس میں یہی ہوا. اب بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ یہ آپ کے پڑوس میں ابھی 2 سال ہوئے ہیں. تو یہ آتش فشاں کو پکا رہے ہیں. جو بجٹ آیا ہے یہ بجٹ یعنی پاکستانیوں کو سامنے رکھ کے بنایا ہی نہیں گیا. یہ اس طرح ہے کہ بجٹ بنایا IMF نے. ان کو پاکستانیوں کو کیا پتا؟ ان کو کیا پتا یہاں مزدوری کس طرح ہوتی ہے، دہاڑی کس طرح ہوتی ہے، ریڑھی والا دن میں کتنے کماتا ہے، کسانوں کے کیا مسائل ہیں. IMF کو کیا پتا؟ انہوں نے پاکستانیوں کو سامنے نہیں رکھا، انہوں نے اپنے آپ کو سامنے رکھا ہے. اتنے پیسے دے رہے ہیں، اتنا سود واپس کریں گے. جتنی دیر یہ پکتا رہے گا آتش فشاں، یہ پیغام ہے جرنیلوں کے لیے، نون لیگ کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، اشرافیہ کے لیے. پھر اگر انڈر گارمنٹس ہوا میں اڑے تو گلہ نہیں کرنا. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.